اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک قدم بڑھ کر آتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بڑھ کے جاتا ہوں. جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں 1 ہاتھ اس کے آگے جاتا ہوں. جو 1 ہاتھ میرے پاس آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے آگے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو پکڑ کر اپنے راستے پر لے جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, معمولی بات نہیں ہے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ تھوڑی سی نظیر یہ ہے کہ دیکھو ایک جب بچہ ہوتا ہے وہ شروع میں جب چلنا سیکھتا ہے تو چلنا نہیں آتا, ماں باپ اس کو چلانے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں. تو ابھی وہ کھڑا ہونا سیکھا ہے, اس نے چلنا نہیں سیکھا, تو ماں باپ اس کو بلاتے ہیں آؤ, اور وہ ڈرتا ہے آتے ہوئے. اگر آئے گا آگے بڑھے گا تو 1 آدھ قدم بڑھا کر گرنے لگتا ہے, لیکن باپ گرنے نہیں دیتا. جب 1 قدم بڑھاتا ہے تو باپ اس کو گود میں اٹھا کر اس کو گرنے سے روک لیتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں جو شخص اللہ جل جلالہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ گرنے نہیں دیتا, اس کو اٹھا لیتے ہیں. اور جب باپ ایسا کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی رحمت و شفقت تو باپ سے کہیں زیادہ. لہذا گھبراؤ نہیں, مایوس نہ ہو. اپنے حالات کا جائزہ جب لیتے ہو تو اس میں مایوسی کو راہ نہ دو. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. جب کبھی گرنے لگو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو, یا اللہ میں گرنے لگا ہوں مجھے سنبھال لیجیے, اللہ تعالیٰ سنبھال لے. اور اگر پھر بھی گر پڑو تو پکار لو ان کو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دے. یاد رکھو یہ توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہوں کا تریاق اتنا آسان بنا دیا. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بے شک پیدا کیا اور انسان کے دل میں نفس بھی رکھ دیا, رفتانی خواہشات بھی رکھ دی جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں. لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت سے یہ بات ناممکن تھی کہ وہ زہر پیدا کرے اور تریاق پیدا نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں گناہ کا زہر پیدا کیا, شیطان اور نفس پیدا کیا, وہاں اس کا تریاق اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان کر دیا کہ اگر کبھی تمہیں شیطان ڈس لے, یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ, مایوس نہ ہو بلکہ میری طرف رجوع کر کے کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جب کہہ دو گے تو سب دھل جائے گا, سب دھل جائے گا. اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کے ذریعے گناہ کے معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ انسان کے نامہ اعمال ہی سے مٹا دیا جاتا ہے, نامہ اعمال ہی میں نہیں رہتا. یعنی ایک صورت تو یہ تھی نا کہ لکھ دیا جاتا کہ بھئی یہ گناہ کیا تھا مگر چلو ہم نے معاف کر دیا. وہ فرماتے ہیں لکھا بھی نہیں جائے گا. قیامت میں بھی جب نامہ اعمال سامنے آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ نہیں اس کو ظاہر نہیں فرمائیں گے. ایک تو حساب کتاب کے طریقے ہوتے ہیں نا, اکاؤنٹس میں ایک ڈیبٹ ہوتا ہے کریڈٹ ہوتا ہے, تو وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, ڈیبٹ بھی آ رہا ہے کریڈٹ بھی آ رہا ہے, اور آخر میں جا کے ٹوٹل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ڈیبٹ کریڈٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جب کبھی گناہ معاف ہوا تو بس وہ بیلنس شیٹ سے غائب ہو گیا, اس کے اندر باقی نہیں رہا, تاکہ قیامت میں دیکھ کر انسان کو شرمندگی بھی نہ ہو, قیامت میں شرمندگی بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسے تواب الرحیم. لہذا گھبراؤ نہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کتنے کھلے کھلے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے وہ لوگوں, میرے وہ بندو
جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ الفاظ ہیں جو قرآن نے کہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. کیا الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے کبھی کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا, فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, ذکر اللہ, تو اس وقت ان کو اللہ یاد آ گیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, فاستغفروا لذنوبهم, تو اپنے گناہوں کی انہوں نے مغفرت مانگ لی. اور بیچ میں اللہ فرمایا من یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے. ولم یصروا علی ما فعلوا, اصرار نہیں کرتے اس پر جو کر گزرے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے, یعنی سینہ زوری نہیں کرتے. جیسے اللہ بچائے بعض اوقات آدمی کہنے کا یہ کیا ہے, یہ ہم سے ہو گیا لیکن یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے, اس کو برا ہی نہ مانے آدمی. لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے, چوپٹ کھلا ہے. اس واسطے مایوسی کی بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بات ہے. جب آدمی قدم بڑھائے گا, توبہ کرے گا, استغفار کرے گا, قدم بڑھائے گا, 3 کام, نادم ہو اپنے گناہوں پر, اللہ سے مغفرت مانگے, آئندہ نہ کرنے کا اپنی طرف سے عزم کرے, اور پھر قدم بڑھا دے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو پھر فرمایا کہ یجتبی الیہ من یشاء, جو چاہتا ہے کہ مجھے کھینچ لیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیا. تو بھائی یہ ساری خوشخبریاں ہمارے لیے موجود ہیں.